وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حلال سے مراد ہے کہ وہ کمانے میں حلال ہو، سورس آف انکم حلال ہو، اور طیب سے مراد ہے کہ وہ چیز اپنی ذات میں ہی پاک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے،
اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا اے ایمان والو ہم نے جو تم کو پاک رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، مثلاً یہاں سے حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے، پریشان بال، گرد آلود جسم، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اکل حلال اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ حلال کمائی بنیاد ہے اعمال کی قبولیت کی۔ جب تک حلال کو اختیار نہیں کریں گے نہ اعمال قبول ہوں گے، نہ برکت حاصل ہوگی، نہ رحمت حاصل کر سکیں گے، نہ تقوی حاصل ہوگا، نہ ہدایت پا سکیں گے۔ کتنی محرومیاں ہیں حرام میں۔ لہذا ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا لقمہ حلال کر لے، حلال اور پاکیزہ چیز کھائے، اور مانوی اعتبار سے بھی حلال ہو، یعنی ذرائع آمدن، کسی کا حق نہ مارا جائے، دھوکہ، فریب، خیانت، رشوت، کسی کی وراثت غصب کر کے اگر انسان حج اور عمرے کر رہا ہے تو ان کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ ہم سے رزق نہیں چاہتا، مال نہیں چاہتا، اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، لہٰذا ہمیں رزق کے وسائل جو حلال ہوں انہی سے رزق حاصل کرنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں صرف لائف سٹائل کو بہتر بنانے ہی مقصد رہ گیا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ انسان تھوڑا کھا لے، چھوٹے گھر میں رہ لے، چھوٹی گاڑی میں سفر کر لے، لیکن اپنے ذریعہ آمدنی کو حلال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا، تم اپنا سورس جو ہے اس کو حلال کرو۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، یعنی شیطان، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ شیطان حکم دیتا ہے برائی کا، سو وہ گناہ جس کو انسان چھپ کر اپنی تنہائی میں کرے، اور فحشاء اس کے مقابلے میں وہ گناہ جن کو انسان کھلم کھلا دوسروں کے ساتھ مل کر کرے۔ اور پھر شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا صفات کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس کا اس کو علم نہیں، اور وہ صرف اس کی اپنے دل کی من گھڑت ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، یعنی پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ تو یاد رکھیے قرآن و سنت کے مقابلے میں باپ دادا کی باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ کسی بڑے سے بڑے اسکالر کی بات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ قیامت کے دن یہ دلیل کچھ فائدہ نہ دے گی کہ ہم نے جیسے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا ہم نے وہ کیا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ سمجھتے نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے کہ کھاؤ بھی اور بانٹو بھی، صرف کھانے پر ہی توجہ نہ ہو بلکہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی دو، کیونکہ یہ رزق بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ رزق دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے، اور یہی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی شکر زبان سے بھی، شکر دل میں بھی، اور شکر عمل میں بھی۔ اور عمل کا شکر کیا ہے کہ صرف خود ہی نہ کھاتے رہو بلکہ دوسروں تک بھی لے جاؤ۔ اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو گویا شکر ادا کرنا ایک عبادت ہے، جیسے صبر عبادت ہے ایسے ہی شکر بھی عبادت ہے۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے یعنی وہ بھی حرام ہے۔ پھر جو مجبور کر دیا جائے، نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب میں نازل کردہ احکام چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں،
وہ اپنے پیٹ میں محض آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے، بس کتنا صبر ہے ان کا آگ پر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ ضد میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ یاد رکھیے، علم کا سیکھنا اور سکھانا اللہ کی بخشش، اس کی رحمت اور اس کی خوشنودی کا سبب ہے، لیکن علم سیکھنا اور اس کی ذمہ داریوں کو قائم کرنا، اس کے بوجھ اٹھانا اور اس کو تمام دنیا تک پہنچانا ان اسباب میں سے ہے جو اللہ کی بخشش کا ذریعہ ہے، مگر اگر یہ ذمہ داریاں پوری نہ کی جائیں اور حق کو چھپا لیا جائے اور ضرورت مندوں تک اس کو نہ پہنچایا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خود بھی سیکھے اور علم کو دوسروں تک پہنچانے میں کسی نہ کسی طرح کی کچھ کوشش ضرور کرے، چاہے اپنی زبان سے سکھائے، چاہے کچھ لکھ کے سکھائے، چاہے وہ لکھی ہوئی کتابیں بانٹ کر سکھائے، چاہے وہ لوگوں کو علم کی مجلسوں میں بلا کر سکھائے اور حق بات ان تک پہنچائے، یعنی صحیح علم، کیونکہ یہاں حق کو چھپانے پر وعید بتائی جا رہی ہے۔ تو حق کیا ہے جو قرآن و سنت میں ہے، اور اس کی طرف بلانا ضروری ہے، اور اگر کوئی بات پوچھے تو اس کو صحیح بات بتانا ضروری ہے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور وہ جو تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یہاں پر نیکی کی ڈیفینیشن بتائی گئی کہ نیکی اصل میں کیا ہے، اور پھر نیکی میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان دل کا عمل ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کے اعمال کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ ہمارے ایمان کا حال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، ان سب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، کیونکہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ جس چیز پر ہم ایمان لا رہے ہیں اس کے بارے میں جانتے نہ ہوں۔ لہٰذا ان سب چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد نماز کا ذکر نہیں، سب سے پہلے مال کا ذکر ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور مال سے محبت کے باوجود سب سے پہلا حق رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوالیوں، قیدیوں، ان سب کے لیے خرچ کرے۔ رمضان آ رہا ہے، لہٰذا ہم سب کو ابھی سے پلان کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے میں کہاں کس کے لیے کیا کروں گی، رشتہ داروں میں سے کون ضرورت مند ہے، کس یتیم کی مدد کروں گی، محتاج کون لوگ ہیں، مسافر کون ہیں، ضرورت مند کون ہے، کیونکہ ہم اکثر سوالیوں سے، مانگنے والوں سے تنگ بھی رہتے ہیں اور ان کے نمبر بلاک کر دیتے ہیں۔ تو وہ کون سے ایسے ضرورت مند ہیں کہ جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں، وہ کون سے قیدی ہیں جن کو ہم چھڑا سکتے ہیں، اور پھر عبادت، پھر نمازوں پہ توجہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اپنے عہد پورا کرنا ہے، اپنی کمٹمنٹس کو نبھانا، اور پھر زندگی کی ساری مشکلات میں صبر کرنا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، ان کا ایمان سچا ہے، اور یہی تقویٰ والے ہیں۔ تقویٰ کامیابی کی علامت ہے نا، تو تقویٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ اعمال ہیں کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا ان کے اندر یہ اخلاق اور عمل ہوگا۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس قاتل کو اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے پر اس کی پیروی کی جائے، اور خوبصورتی کے ساتھ اس دیت کی ادائیگی کی جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دیت بھی لے لے اور پھر قتل بھی کر دے۔ اور تمہارے لیے قصاص میں، یعنی بدلہ لینے میں، قتل کا بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا گناہ کی وصیت کرنے کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان میں باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں قصاص کے احکام کے علاوہ جو آخر میں بات کی گئی ہے، باہم اصلاح کروانا، یعنی لوگوں کے درمیان جو تعلقات کی خرابی ہو جاتی ہے، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان کو دور کرنا۔ یہ نماز روزے سے بھی بڑھ کر نیکی ہے کہ دو جھگڑنے والوں میں صلح کرا دی جائے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیے کہ کہیں ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی آپس میں نہیں بنتی، اور آپ ان دونوں کو الگ الگ کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی آپس میں بن جائے، خاص طور پر اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی ایسا جھگڑا ہو، یا پھر عام طور پر قرض کے لین دین میں لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، مالی معاملات میں جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑا کسی بھی قسم کا ہو،
اس کو ختم کرانا، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ جانے، ان کا کام جانے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لڑ رہے ہیں، میں تو اپنے گھر میں چین سے بیٹھا ہوں. نہیں، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ